بے ہنر پہلوان۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پہلوان اپنی شہ زوری کے باوجود مفلسی کا شکار تھا۔ اپنے وطن میں باعزت روزی حاصل کرنے میں اسے ناکامی ہوئی تو ایک دن اس نے اپنے باپ سے پردیس جانے کی اجازت مانگی۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ صرف طاقتور ہونا ایسی بات نہیں ہے جس کے باعث تو پردیس میں کامیابی حاصل کر سکے۔ 5 افراد ایسے ہیں جنہیں سفر راس آتا ہے: ایک امیر کبیر سوداگر، دوسرا خوش آواز مغنی، تیسرا عالم، چوتھا خوبرو اور 5واں وہ شخص جو کوئی ہنر جانتا ہو۔ پہلوان نے باپ کی نصیحت کو بے دلی سے سنا۔ اس نے سفر کرنے کے فوائد بیان کیے، اپنی مجبوریوں اور محرومیوں کا حال سنایا اور دعا کرتے رہنے کی درخواست کر کے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے یہ پہلوان ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچا۔ دوسری طرف جانے والے مسافر کرایہ ادا کر کے کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ مفلس پہلوان نے خوشامد درآمد اور ملاحوں کی تعریف کر کے کشتی میں سوار ہونا چاہا، لیکن وہ مفت کا بوجھ کشتی پر لادنے کے لیے راضی نہ ہوئے اور اسے کنارے پر چھوڑ کر لنگر اٹھا دیا۔ کشتی زیادہ دور نہ گئی تھی کہ پہلوان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ملاحوں سے کہا، اگر تم مجھے دریا کے پار پہنچا دو تو میں تمہیں اپنی یہ پوشاک دے دوں گا جو پہنے ہوئے ہوں۔ ملاح لالچ میں آ گئے اور کشتی کا رخ موڑ کر کنارے پر لے آئے۔ پہلوان نے آگے بڑھ کر ایک ملاح کا گریبان پکڑ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا ساتھی اسے چھڑانے آیا تو اس کی بھی خوب مرمت کی اور یوں انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اسے کشتی میں سوار کر لیں۔ ملاحوں نے پہلوان کو کشتی میں بٹھا تو لیا، لیکن اس سے بدلہ لینے کی فکر میں رہے۔ دوسری طرف پہلوان اپنے زوم میں یہ بات بھول گیا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ موقع ملے تو ایسا شخص بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا، چنانچہ اسے اپنی غفلت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہوا یہ کہ کشتی قدیم زمانے کی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے قریب سے گزری تو ملاحوں نے چپو روک لیے اور مسافروں سے کہا کہ کشتی میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شہزور شخص عمارت کے مینارے پر چڑھ کر کشتی کا لنگر تھامے رکھے تو ہم مرمت کر لیں۔ پہلوان نے خیال کیا کہ اپنی شہزوری دکھانے کا یہ نادر موقع ہے۔ وہ لنگر کا رسہ ہاتھ پر لپیٹ کر فوراً مینارے پر چڑھ گیا۔ ملاحوں نے جھٹکا مار کر رسہ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور کشتی کو تیزی سے آگے لے گئے۔ پہلوان منہ دیکھتا رہ گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں بیچارہ اسی مینارے پر بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ پھر کچھ نکاہت اور کچھ نیند کے غلبے سے دریا میں گر پڑا۔ یہ موت کا سامان تھا، لیکن ابھی زندگی باقی تھی۔ دریا کی لہروں نے اچھال کر کنارے پر پھینک دیا اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک کی خاص مہربانی سے پہلوان صاحب ڈوب کر مچھلیوں کی خوراک بننے سے تو بچ گئے، لیکن بھوک، پیاس اور بیچارگی کا عالم جو کا توں رہا۔ قدرت نے یہ مسئلہ یوں حل کیا کہ اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس نے خاص اس جگہ قیام کیا جہاں پہلوان موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ یہ جگہ ایسی ویران سنسان تھی کہ قافلے والے ڈاکہ پڑنے کے اندیشے میں مبتلا ہو گئے۔ پہلوان نے قرائن سے یہ بات معلوم کر لی اور ان سے کہا، اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے لو تو میں تمہاری حفاظت کا فرض انجام دوں گا۔ قافلے والوں کو یہ موٹا تازہ شخص اس کام کے لیے موزوں نظر آیا، چنانچہ انہوں نے اسے ساتھ لے لیا، اس کی معقول تنخواہ مقرر کر دی اور کھانے پینے کو عمدہ چیزیں دی۔ پہلوان نے خیال کیا کہ قدرت مہربان ہوئی اور اس کی بے روزگاری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ لیکن یہ قافلہ جب اگلے پڑاؤ پر رکا تو ایک بوڑھے سوداگر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، مجھے تو یہ شخص ڈاکوؤں کا ہمراہی لگتا ہے۔ لازمی طور پر یہ اس لیے ہمارے ساتھ ہوا ہے، موقع پاتے ہی اپنے ساتھیوں کو بلا لے اور وہ ہمارا سامان لوٹ کر لے جائے۔ جس وقت بوڑھا سوداگر یہ باتیں کر رہا تھا، پہلوان غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ قافلے والوں نے اپنے بزرگ کی رائے کو درست قرار دیا اور اپنا سامان سمیٹ کر روانہ ہو گئے۔ پہلوان دوسرے دن اس وقت بیدار ہوا جب مصیبت کا آفتاب سوا نیزہ بلند ہو چکا تھا۔ اب وہ پھر پہلی سی پریشانی کا شکار تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی مصیبت میں گھر گیا تھا۔ اسے اب یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اپنے وطن سے کتنی دور اور کس علاقے کے دشت غربت میں ہے، لیکن زندگی باقی ہو تو غیب سے سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بار پہلوان کی جان اس طرح بچی کہ ایک شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا اور اس کی پریشانیوں سے آگاہ ہو کر انعام و اکرام سے اس کی دلجوئی کی اور اپنے لشکر کا ایک آدمی اس کے ساتھ بھیج دیا کہ اسے اس کے وطن پہنچا دے، اور یوں پہلوان صاحب جان بچی سو لاکھوں پائے،
خیر سے بدو گھر کو آئے کہ مصداق اپنے وطن پہنچے۔ باپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی نصیحت یاد دلائی، لیکن چونکہ شہزادے کی مہربانی سے پہلوان کے پلے میں تھوڑی بہت پونجی تھی، اس لیے اس نے ڈینگ ماری کہ میں ناکام نہیں کامیاب لوٹاؤں۔ باپ نے کہا، بیٹے تیری یہ کامیابی محض اس نے اتفاق ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، پردیس میں انسان کا اصل جوہر ہی کام آتا ہے۔ پھر اس نے ایران کے بادشاہ کا ذکر کر کے یہ قصہ سنایا کہ بیٹے تو نے سنا ہوگا کہ ایران کا ایک بادشاہ جس کے پاس بہت ہی قیمتی نگینے والی ایک انگوٹھی تھی، ایک بار سیر کے لیے نکلا تو اس نے عزد الدولہ کے مقبرے کے گنبد سے وہ انگوٹھی لٹکا دی اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جو شخص اس انگوٹھی میں سے تیر گزار دے گا اسے انعام و اکرام کے علاوہ یہ انگوٹھی بخش دی جائے گی۔ لشکر میں نامی گرامی تیر انداز موجود تھے، سب نے اپنی سی کر دیکھی، لیکن کسی کا تیر بھی انگشتری میں سے نہ گزرا۔ ذرا فاصلے پر ایک بچہ تیر کمان سے کھیل رہا تھا، اس نے جو شرفا کو نشانہ بازی کرتے دیکھا تو یوں ہی تفریح کے طور پر نشانہ باندھ کر تیر چلایا اور اس کا تیر انگوٹھی میں سے گزر گیا۔ سو اے پسر، اس کامیابی کو اپنی کامیابی خیال نہ کر۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کی اس طویل حکایت میں یہ سبق دیا ہے کہ خدا کی عطا کردہ کسی خاص صفت یا علم و ہنر کے بغیر سچی کامیابی ممکن نہیں۔ انہوں نے صرف طاقتور ہونے کو رد کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا لطیف نکتہ ہے کہ اگر اسے زندگی کے تمام پہلوؤں پر پھیلا دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ صرف طاقت کو کامیابی کی ضمانت خیال کرنا دراصل ایک وحشیانہ اور جاہلانہ نظریہ ہے۔